الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم سامعین کرام، ذکر خدا کے موضوع سے کچھ عرائض میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ خداوند متعال سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو سکون ملتا ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یاد خدا۔ کچھ اذکار مذکور ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ذکر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی یاد، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، چاہے اس کی زبان سے کوئی ذکر جاری نہ ہو، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، یا کوئی اور ذکر زبان پر جاری نہ ہو، لیکن اللہ اس کے دل میں ہو، ہر وقت خدا کو نظر میں رکھے، اور جو بھی کام کرے، اکیلا ہو یا مجمع میں ہو، تو خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے، حاضر و ناظر رکھتے ہوئے، اور اللہ کی یاد میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرے، نیک اور صالح کام، تو یہ یاد خدا اصل میں اس کو ہی ذکر کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ کی یاد قلوب کو سکون دیتی ہے۔ انسان کا جو قلب ہے، دل ہے، اس کو سکون اس آیت کے مطابق صرف یاد خدا میں ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد وہ چیز ہے، جب انسان کی نظر میں خدا ہو تو اس وقت انسان کو سکون مل جاتا ہے، انسان کے قلب کو سکون ملتا ہے۔ انسان کو جو پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ مثلا میرے پاس جو مال ہے وہ ختم ہو جائے گا، مستقبل میں کیا ہوگا، قبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، حشر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ میری اولاد ہے، پتہ نہیں یہ بچے گی بھی یا مر جائے گی، مال میرا ضائع ہو جائے گا یا نہیں، یہ سارے فکر ہیں، یہ پریشانیاں آدمی کو، انسان کو گھیر لیتی ہیں، اس لیے وہ اس کے دل کا جو سکون ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن خداوند متعال اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائے تو مجھ خدا کو یاد کرو، اس میں ہی تمہیں سکون مل جائے گا۔ فرض کریں اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اگر اس کے دل میں خدا کی یاد ہے تو اس کے دل میں یہ خدا مند متعال کی طرف سے آئے گا، اور یہ اس کے دل میں یہ خیال کرے گا کہ جس خدا نے مجھے اس وقت دیا کہ جب میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، بچہ تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور سابقہ زندگی جو میری گزری ہے وہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب میں بھوکا سویا ہوں، تو جب ماضی میں اس نے سب کچھ دیا ہے تو مستقبل میں وہ خدا مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اگر کوئی انسان کہے کہ پتہ نہیں یہ میری اولاد رہے گی یا نہیں، یا یہ مال رہے گا یا ضائع ہو جائے گا، تو اگر اس کے دل میں یاد خدا ہے تو سوچے گا کہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے،
اور مال بھی اللہ کی امانت ہے، اس نے دیا ہے، اگر اس نے لے لیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، تو اس کے دل کو سکون مل جائے گا۔ تیسری چیز جو آدمی کو پریشان کرتی ہے وہ قبر کا حساب و کتاب ہے۔ تو وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، اور اس وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اگر مومن ہے، اگر اس کو ایمان ہے کہ قبر میں بھی سوال و جواب ہے اور حساب و کتاب ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کی یاد سے یہ یاد دلائے گی کہ دنیا میں واجبات کو انجام دو اور محرمات سے بچو، قبر کا حساب کتاب اللہ پہ چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ جب دنیا میں ہمارے ساتھ رحم و کرم سے چل رہا ہے اور ہم پر رحم و کرم اور عنایات و نعمات دے رہا ہے، تو قبر میں بھی انشاءاللہ وہ ہمیں جنت دے گا اور جو عذاب قبر ہے اسے محفوظ رکھے گا۔ اور اسی طرح حشر کا بھی اگر حساب کتاب کا آدمی سوچے اور پریشان ہو جائے تو اسے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر دنیا میں چلوں، اور آخرت میں انشاءاللہ خدا متعال فضل و کرم کرے گا اور میری خطائیں معاف کر کے اور مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ساری پریشانیاں اللہ کی یاد سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ حقیقی ذاکر خدا ہے تو یہ ساری پریشانیاں خدا متعال ختم کر دیتا ہے۔ اگر یہ خدا متعال کا ذکر اور خدا کی یاد یہ ساری پریشانیاں ختم کر دیتی ہے، جب یہ ساری پریشانیاں ختم کر دیتی ہے اللہ کی یاد، تو وہ آدمی اپنے اندر میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو خدا کا ذاکر رہنا چاہیے، اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اذکار بتائے گئے ہیں اور کچھ فرامین معصومین علیہ السلام ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مداومۃ الذکر، ہمیشہ خدا کی یاد، اللہ کا ذکر، قوت الارواح و مفتاح الصلاح، روح کی غذا اور پاکائی اور اصلاح کی چابی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ بھی ایک ذکر ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی سپر کو تیار رکھو۔ تو اصحاب نے فرمایا کیا دشمن نے کوئی دھمکی دی ہے کہ ہم اپنی سپر کو تیار رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری مراد جہنم کے بچاؤ کے لیے سپر۔ وہ اصحاب نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اسی طرح تیسرا ذکر ہے صلوات، جس کے لیے قرآن مجید میں بھی حکم ہوا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور تم بھی نبی پر درود بھیجو جس طرح بھیجنے کا حق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص محمد و آل محمد پر 10 مرتبہ درود بھیجے تو خدا اور فرشتے اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو شخص محمد و آل محمد پر 100 مرتبہ درود بھیجے تو خدا اور فرشتے اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ آخر میں ایک روایت میں درود اور صلوات کے فضیلت کے بارے میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں شب معراج آسمانوں کے سیر پہ گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے ساتھ تھے۔ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں۔ وہ کچھ حساب کرنے میں مشغول تھا،
تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ فرشتہ کون ہے تو اور کیا حساب کر رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ فرشتہ وہ فرشتہ ہے کہ جو بارش کے قطروں کا حساب کر رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ خلقت دنیا سے لے کر آج تک دنیا میں بارش کے کتنے قطرے برسے ہیں؟ تو اس فرشتے نے عرض کیا کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو برحق رسول بنا کے بھیجا، میں فقط یہ نہیں جانتا قطروں کی تعداد، بلکہ میں تفصیل بھی جانتا ہوں کہ کتنے قطرے دریا میں برسے، کتنے قطرے خشکی میں برسے، کتنے قطرے آبادی میں، کتنے قطرے باغ میں، کتنے قطرے نمکدار زمین میں، اور کتنے قطرے قبرستان میں برسے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حافظے پر تعجب فرمایا۔ تو جب رسول اکرم نے جب اس فرشتے نے یہ دیکھا تو عرض کیا کہ اے رسول خدا، اس اتنی طاقت اور اتنے ہاتھوں کے باوجود ایک چیز وہ ہے جس کا میں حساب نہیں کر سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ جب آپ کی امت میں سے ایک گروہ مل کر آپ کے نام آنے پر آپ پر درود صلوات بھیجتا ہے تو میں اتنے ہاتھوں کے باوجود اسے حساب نہیں کر سکتا۔ تو یہ درود کی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا کی یاد اور ذکر میں رہیں، اور خصوصاً وہ اذکار جو امام معصومین علیہ السلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان کا ذکر کرتے رہیں، خصوصاً استغفار ہے اور صلوات ہے اور جو دوسرے اذکار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔